قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یاراں۔ قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ آپ آج جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول گڑا نسوال کی بلڈنگ کی ویڈیو ہے۔ تو گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول گڑا نسوال، یہ جو آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں یہ گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول گڑا نسوال کا گراؤنڈ ہے۔ تو یہ گراؤنڈ تقریباً 15 کنال کے رقبے پر مشتمل ہے۔ اساتذہ اکرام اور بچوں نے مل کر ماہ رمضان میں اپنی مدد آپ کے تحت تقریباً 300 کے لگ بھگ پودے لگائے تھے۔ تو ان پودوں کو پانی دینے کے لیے ہمارے اسکول کے بالکل ساتھ ہی ایک بن ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ڈک کہتے ہیں، ادھر سے پانی لے کے آتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسکول کا آپ نے مین دروازہ دیکھا ہے، تو ہمارے اسکول کے 2 دروازے ہیں۔ ایک مین دروازہ ہے جو کہ وہ دروازہ کھولیں تو گراؤنڈ کا رقبہ نظر آتا ہے، جب دوسرا دروازہ کھولیں تو وہ اسکول کی سین کے اندر جو 4 دیواری کا رقبہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو ہمارے اسکول کی دیوار ہے، ادھر مختلف نرسری 1 2 اور پریپ کے بچوں کے لیے پینٹنگ بنائی گئی ہے تاکہ وہ جب بریک ٹائم ہو، اسکول ٹائم آتے جاتے ان کی نظر پڑے تو 2-4 لفظ وہ سیکھ لیں، جیسے یہ ہے سے خرگوش، غین سے غبارہ، لام سے لومڑی، سین سے سیب۔ تو جو میں بتا رہا تھا، یہ جو آپ کو ابھی دروازہ نظر آئے گا یہ ہمارا وہ سامنے والا دروازہ جو ہے وہ گراؤنڈ کا دروازہ ہے، یہ جو دوسرا دروازہ ہے اور تفریح صبح گراؤنڈ میں صبح بچے اسمبلی کے لیے گراؤنڈ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا گراؤنڈ ہے۔ ہمارے گراؤنڈ میں ایک سمٹی پچ بھی ہے جس میں اسکول کے لڑکے اور گاؤں کے لڑکے کھیلتے ہیں۔ اسکول کے لڑکے بریک ٹائم کھیلتے ہیں اور گاؤں کے لڑکے نماز عصر کے بعد کھیلتے ہیں۔ تو وہ سامنے جو بلڈنگ ہے وہ صدر معلم کا دفتر ہے، اور بالکل سامنے جو ہے وہ جو بلڈنگ 2002 میں بنائی گئی تھی، تقریباً 3 کمرے ہیں جو کہ بچوں کے پڑھانے کے قابل استعمال ہیں۔ اب یہ جو کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بہت پرانے کمرے ہیں۔ یہ تقریباً 1960 میں بلڈنگ بنائی گئی تھی۔ تو ابھی ان کمروں میں بچوں کو بٹھا کے نہیں پڑھاتے، کیوں نہ کہ ان کمروں کی حالت اتنی ناپید و نکارہ ہے، یہ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں۔ تو وہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی بلڈنگ پرانی ہے، لیکن یہ 1960 میں بنائی گئی تھی بلڈنگ۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلڈنگ 2002 میں بنائی گئی تھی، یعنی یہ بھی تقریباً 20 سال پرانی ہے۔ تو اس میں ٹوٹل 3 کمرے ہیں۔ یہ گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول ہے، اس میں 8 کلاسیں ہیں، تو 3 ہی کمرے ان میں بچوں کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو ابھی کمرہ نمبر 1 نظر آ رہا ہے، یہ 1 2 اور 3 کے بچوں اس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ اول ادنا کا کمرہ ہے، قاعدے کا کمرہ ہے، اول اعلیٰ کا کمرہ ہے، دوم کا کمرہ ہے، تو اس کے ریلیٹڈ یہ تصویریں بنائی گئی ہیں۔ ہمیشہ بڑوں کا ادب کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ میتھ کے ریلیٹڈ پکچریں بنائی گئی ہیں، دائرہ، مستطیل، سرکل، ریکٹینگل، اسکیئر۔ یہ 1 2 اور 3 کے بچے ادھر بیٹھتے ہیں، تو ان کے ریلیٹڈ ان کی بکس کے مطابق جو جو سلیبس تھا اس کے متعلق یہ دیواروں پہ چارٹ بنائے گئے ہیں، تو بچے ادھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو آپ کو چہرے نظر آئیں گی یہ بھی پہلے بچے ٹاٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، تو ایک نیک دل انسان نے ماہ رمضان میں ڈونیٹ کیا تھا، تو یہ ان بچوں کے لیے چہرے لے کے آئے تھے۔ یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا پہلے بچے یہ ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے، 1 2 اور 3 کے بچے ٹاٹ میں بیٹھتے تھے، اب اس کمرے میں یہ 3 کلاسیں بیٹھتی ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا، پلاسکٹ کی چیئریں لے کے دی تھی، اور یہ دانش صاحب کی کاوش سے ممکن ہوا تھا۔ انہوں نے
2-3 آدمیوں کو کہا تو انہوں نے کہا تھا کہ ماہ رمضان میں لے کے آپ کو دے دیں گے۔ 1 2 اور 3 کی کلاس ادھر بیٹھتی ہے، اول ادنا بھی ادھر ہی بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہمارے اسکول کا سین آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کمرہ نمبر 2 ہے، ٹوٹل 3 ہی کمرے میں 2002 میں بنائے گئے تھے، یعنی آج سے تقریباً 20 سال پہلے۔ تو ان کمروں کی حالت تھوڑی بہتر ہے، ادھر ہی بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، تو تقریباً 63 ڈیز کے بعد اسکول کھلا ہے۔ تو بچوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے، کیوں کہ 13 اگست کو اسکول دوبارہ اوپن ہوا ہے، تو بچوں کو ویلکم کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے خوش آمدید عزیز طلباء۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا 13 اگست 2022 کو دوبارہ اسکول اوپن ہوا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد۔ اور یہ تیسرا کمرہ پہلا ہی دن ہے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد طلباء کی تدریس کا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2002 میں جو بلڈنگ بنائی گئی تھی، اس کے 3 کمرے جو بچوں کو پڑھانے کے لیے کا عمل ہے۔ تو بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو آسان بنایا جائے۔ تو یہ دیکھیں تقریباً اسکول 2 ماہ کے بعد کھلا ہے، تو یہ دیوار بھی گرنے لگی ہے، کیونکہ 2002 میں یہ دیوار بنی تھی۔ اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اسکول کے قریب ایک ڈک بھی ہے، بن بھی ہے، اس میں سے اساتذہ کرام ماہ رمضان میں بچے بھی ادھر سے پانی لے کے پودوں کو ڈالتے تھے۔ تو یہ بہت ہی باقی ہمارے اسکول میں 8 کلاسیں ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہر کمرے میں 3 کلاسیں بٹھاتے ہیں، تو پھر بھی بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، ماشاء اللہ 85 بچے ہیں مڈل اسکول گوڑان سوال میں۔ تو اساتذہ کرام بھی بچوں کے ساتھ مل جل کے پودے لگاتے ہیں، تو بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو ہمارے اسکول کے اندر سین ہے، اس میں بہت ہی بڑی تعداد میں آپ کو گرینری یعنی سبز رنگ کے پودے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سب اساتذہ کرام کی کاوش ہے، اساتذہ کرام طلباء کو گائیڈ کرتے ہیں، اور طلباء بھی اساتذہ کرام کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ پودے لگائے گئے ہیں۔ تو یہ پرانی بلڈنگ ہے، اس میں بچوں کو نہیں بٹھاتے، کیوں نہ کہ یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ تو یہ دروازہ نمبر 2 ہے ہمارے اسکول کا، جو گراؤنڈ کے شروع ہونے کے بعد آتا ہے۔ تو گراؤنڈ کے آگے پیچھے چار دیواری تو نہیں ہے، لیکن وہ لوہے کی تار کے ساتھ دیوار۔ یہ صدر مولم صاحب کا آپ کو بتایا تھا خاص بات ہے، ہمارے اسکول میں ایک مسجد کا کمرہ ہے، جس میں اساتذہ کرام نماز ظہر باجماعت ادا کرتے ہیں، اس میں ہمارے مولوی مقبول صاحب جماعت کرواتے ہیں۔ یہ بہت ہی منفرد اور الگ بات ہے، سب اساتذہ کرام مل کے نماز پڑھتے ہیں اور باجماعت پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنا آپ تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں، یہ آپ کا اپنا ہی اسکول ہے۔ والسلام۔